سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا کس حد تک یہ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے؟ دیکھیں، لانگ مارچ کا آئین میں کوئی اس طرح کا جگہ نہیں ہے. آئین میں ایک ہی طریقہ ہے حکومت کو ہٹانے کا یا الیکشن کرانے کا. وہ تبھی الیکشن ہو سکتے ہیں جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے. اور حکومت کو اگر ہٹانا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں آئیں اور اگر آپ کے پاس اتنی سپورٹ ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں تو وہ کریں. اور ابھی ریسنٹلی چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی بڑے دو ٹوک الفاظ میں ان کو کہا ہے طریقے انصاف کو کہ ان کو چاہیے کہ یہ اسمبلیوں میں جائیں، کیونکہ حکومت کو ہٹانے کا یا الیکشن قبل از وقت کرانے کا اور کوئی طریقہ لانگ مارچ کا آئین میں نہیں دیا ہوا. اور یہ تمام جو ہتھ کنڈے ہیں یہ غیر آئینی ہیں. بٹ یا بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس بیسس پہ تو گرفتاری نہیں ہو سکتی کہ لانگ مارچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لانگ مارچ کرے خان صاحب. گرفتاری کی بیسس تو وہ ان کیسز میں سے کوئی ہو سکتی ہے جو کہ اس حکومت کے دوران بنے ہیں خان صاحب کے اوپر. سو کس کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو سکتی ہے گرفتاری؟ دیکھیں، لانگ مارچ جو ہے وہ ویسے اگر انہوں نے کرنی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رکاوٹ ڈالیں گے اور آئینی حکومت گرانے آ جائیں گے تو اس پہ تو ڈیفینیٹلی حکومت پہ لازم ہے کہ پھر وہ اس طرح کا کوئی اگر لانگ مارچ ہوتی ہے یا کوئی ہلٹ بازی کی جاتی ہے تو اس کو تو ریزسٹ کرنا جو ہے وہ حکومت کے لیے ضروری ہے. حکومت اپنی ریٹ کو اتنا کمزور تو نہیں کر سکتی کہ وہ لانگ مارچ کریں اور حکومت کو بالکل وہ کر دیں، یعنی اپنے کام سے ان کو روکنے کی کوشش کریں. تو اس طرح کی چیز تو نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ ہی اجازت دیتا ہے. سو ایک یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پچھلے 6 سال میں جو احتساب کا عمل ہوا، اس دوران جو کیسز بنے اور ہم نے دیکھا کہ کیسز بنے، ہزاروں پیپر پر مشتمل ڈاکیومنٹس جمع کرائے گئے، میڈیا پہ وہ ڈاکیومنٹس دکھائے گئے، لیکن اب حکومت تبدیل ہونے کے بعد سے ایک ایک کر کے یہ تمام معاملات کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، کیسز ختم ہو رہے ہیں، جیسے کوئی شاید کیسز تھے ہی نہیں یا بلا وجہ تھے یا کوئی ثبوت نہیں تھے یا کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں تھی. کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ اب یہ اس قسم کا احتساب یا یہ احتساب کا چیپٹر اب ختم ہے پاکستان میں؟ نہیں، یہ جو غلط کیسز پیچھے بنائے گئے ہیں اس پہ تو سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشنز ہیں کہ یہ جو احتساب کے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ نیب کا جو کچھ کیسز بنائے گئے تھے خواجہ سعد رفیق صاحب پہ، سلمان رفیق اور ان پہ، تو وہاں پہ تو انہوں نے آبزرویشن دی ہے کہ احتساب کے ادارے جو ہیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں اور ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے. تو اس طرح کے کیسز تو میں نہیں سمجھتا کہ بننے چاہیے. بٹ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ احتساب ایک فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کبھی ہوا ہے پاکستان میں یا کبھی ہو سکے گا؟ جی، یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ماضی میں جو احتساب بہت سارا ہوا ہے وہ یکسانیت کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ اس سے ان اے وے کوشش کی گئی ہے کہ پولیٹیکل رائیولز کو کنٹرول کیا جائے. اور ابھی ریسنٹلی جو چیئرمین نیب تھے پیچھے، وہ بہت کنٹروورسی کا شکار رہے ہیں اس ساری چیز میں، اور ان پہ بہت اس طرح کی انگلیاں اٹھی ہیں کہ ان کے دور میں احتساب جو ہے وہ ایون ہینڈڈ نہیں تھا اور لوگوں سے ناانصافیاں ہوئی ہیں. عرفان قادری صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا تو اس طرح کی ناانصافیاں نہ ہو. اور یہ انگلیاں آپ سے پہلے چند ماہ پہلے تک جو اس عہدے پر آپ ہیں، یہ عہدہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس تھا، ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے کنٹروورسی اٹھی. پی ایم ایل این خاص طور پہ بہت زیادہ ناراض رہی ان سے. اب آپ نیب اور ایف آئی اے کو کیسے غیر جانبدار بنائیں گے؟ کیا آپ ثابت کر سکیں گے کہ آپ کی افیلیشن نہیں ہے اور یہ ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا؟ بالکل، آپ ہمارے نوٹس میں لے کے آئیں، ایسے کیسز ہمیں بتائیں، میڈیا ہمیں بتائے، وہ لوگ بتائیں جن کے خلاف غلط کیسز بن رہے ہیں. ہم ان کو دیکھیں گے، ان کو ریویو کریں گے، اور اگر اس میں کمپیلنگ ریزنز ہوں گے تو ہم بالکل نیب کو کہیں گے کہ وہ اس کو اپنے فیصلوں کو ریویو کریں. ہم ایف آئی اے کو کہیں گے کہ وہ اپنے فیصلوں کو دیکھیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ احتساب جو ہے اس کو بالکل شفاف بنایا جائے. عمران خان صاحب تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ اپوزیشن کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، کیسز بھی اپوزیشن کے خلاف ہی بنتے ہیں، حکومت جو ہوتی ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہوتی ہے.
پچھلے کچھ سالوں سے تو یہی ہو رہا ہے. سو اب خان صاحب شور مچا رہے ہیں کہ ان کے خلاف غلط کیسز بن رہے ہیں, تو کیا آپ طریقہ کار بنا سکتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ فری اینڈ فیئر ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. وہ خان صاحب جو فرما رہے ہیں میں اس سے ٹوٹلی اگری نہیں کرتا, کیونکہ میاں نواز شریف جو تھے وہ حکومت میں تھے اور ان کے خلاف ایک غلط بوگس کیس بنایا گیا پناما کا, مریم کے خلاف بنایا گیا, اور پھر وہ کیس جو ہے اس میں مریم جو ہے وہ ایکویٹ ہوئی. تو مریم اور میاں نواز شریف اس وقت حکومت میں تھے جب وہ کیس بنایا گیا تھا. اس سے پہلے بہت سارے کیسز جب پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو ان کے خلاف بنائے گئے تھے. تو یہ کہنا کہ اپوزیشن کے خلاف بنائے جاتے ہیں, پچھلی 2 گورنمنٹس جو ہیں پی ٹی آئی سے پہلے, وہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف کیسز بنائے گئے, حکومتی لوگوں کے خلاف بنائے گئے, اور پھر ان کو یہ چور چور کا منترا جو ہے یہ اٹھایا گیا اور ان کو چور چور کہا گیا. جبکہ پی ٹی آئی حکومت میں صرف ہم نے دیکھا کہ وہ حکومت جو ہے ان کے خلاف جو حکومتی ارکان ہیں ان کے خلاف کیسز نہیں بنے, اور وہاں پہ وہ جو چیئرمین تھے ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا گیا. مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے. عرفان قاضی صاحب, آپ کے اوپینین جی میں پی ایم ایل این کے خلاف جو بھی کیس بنا ہے وہ تمام غلط تھے؟ کون سا کیس جی؟ سوری, تمام معاملات یا جو بھی احتساب کے معاملات ہوئے ان سب میں زیادتی ہوئی ہے, انکلوڈنگ نواز شریف صاحب. دیکھیں بہت سارا اچھا کام بھی کیا ہمارے احتساب کے اداروں نے, لیکن جہاں سیاستدانوں کے خلاف بہت سارے کیسز بنے ہیں وہ صحیح نہیں بنے, اور پچھلی 2 حکومتیں جو ہیں ان کو باقاعدہ مفلوج کر دیا گیا, کمزور کر دیا گیا. صرف پی ٹی آئی کے معاملے میں ایک ریلیٹیولی جو احتساب کے ادارے ہیں وہ تھوڑے سے سافٹ رہے, کیونکہ وہاں پہ احتساب کوالٹی کے ساتھ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ غلط کیسز تو کسی کے خلاف بھی نہیں بننے چاہیے. عمران خان صاحب نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کی نازیبا ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, اگر کوئی ایسی ویڈیوز اگر بنائی جا رہی ہیں تو وہ ہمارے نوٹس میں لے کے آئیں, بتائیں کون سی وہ ویڈیوز ہیں, اس کے خلاف درخواست دیں. اور اگر واقعی کسی نے ان کے جو پریویسی کو انٹرپٹ کیا ہے یا انٹرفیئر کیا ہے اس میں اس کا سدباب ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب کے تو بہت سارے بیانات ایسے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ, یعنی اگر کسی کے بارے میں آتی ہیں تو اداروں کو یہ حق ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں. میں نے ان کے پیچھے کچھ بیانات ایسے دیکھے تھے, تو وہ اگر سوچتے ہیں کہ ان کے لیے اسٹینڈرڈز اور ہوں گے اور دوسروں کے لیے اور ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا مغالطہ ہے اور یہ بات جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اس لیے اور ان پرنسپل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کسی کے گھر کے اندر گھس کے ان کی ویڈیوز بنانا میں بالکل اس کی تائید نہیں کرتا. لیکن یہ خود اگر دوسروں کی ویڈیوز اگر منظر عام پہ کبھی لائے ہیں وہ بھی غلط ہے. اور اب اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ بالکل اس کی نشاندہی کریں, اور اگر وہ واقعی ان کے پریویسی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے یا کچھ ایسی بات ہے اسپیسیفکس بتائیں, کیونکہ یہ تو ان کو خدشات ہیں. اور پھر یہ جو اگر کسی نے ویڈیو بنائی ہے وہ ان کا کوئی ذاتی ان کے ساتھ کوئی اناد ہے تو اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بٹ ایک آپ نے کہا کہ جہاں وائلیشن آف پریویسی ہے, ہمیں تو پرائم منسٹر ہاؤس کی آڈیو لیک ہوتی ہوئی دیکھی ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی, فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی بھی. سو اگر آن پرنسپل بات کریں تو کیا اس معاملے پہ دونوں ایک فارمر پرائم منسٹر اور ایک ابھی کے پرائم منسٹر کو اس پہ تو متفق ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے کیسے آڈیو لیک ہو سکتی ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ میں تو آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو آڈیوز ہیں یہ نہیں لیک ہونی چاہیے. کہ 2 لوگ اگر آپس میں کنورس کر رہے ہیں تو وہ کوئی تیسرا بیچ میں اس طرح سے گھس کے تو غلط فہمیاں پھیلائے, وہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن پھر جو لوگ پبلک لائف میں ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ ایسی گفتگو بہتر ہے کہ نہ کریں جس سے کہ بعد میں اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے وہ ان کے خلاف جائے.